السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، آپ سے سوال، ہندوستان میں بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عرفے کا روزہ ہندوستان والے کب رکھیں، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے چاند کے مطابق جن ممالک کا چاند نہیں ہے وہ لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں گے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ مسئلہ کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو جو فضیلت آئی ہے روزے کی، وہ مکے کے ساتھ مرتبط ہے، یعنی پوری دنیا کے لوگ اپنے چاند کا حساب نہ کر کے اور یہ خبر پا کر کے کہ آج حاجی لوگ عرفات میں ہیں تو ہم لوگ روزہ رکھیں 9 ذی الحجہ کا۔ عرفہ اصل میں ایک جگہ کا نام ہے، وہی جس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفہ ایک جز ہے، عرفات اس کی جمع ہے، اور وہ جگہ کا نام ہے، جبکہ حاجی لوگ عام طور پر جاہلیت کے زمانے میں بھی وہ لوگ 9 ذی الحجہ کو وہاں جا کر کے رکتے تھے عرفات میں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، لوگ قریش سے کہا کہ جہاں سے لوگ جا کر کے واپس آتے ہیں مزدلفہ، تم لوگ بیٹھ رہتے ہو، تم لوگ بھی جاؤ وہاں سے ہو کے آؤ، تو اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا، اور اسی مناسبت سے اس دن کے روزے کا نام صوم یوم عرفہ رکھا گیا۔ لیکن ہمیں کیا آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، ریڈیو وغیرہ آنے سے پہلے کیا کسی کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج حاجی لوگ ذی الحجہ کے 9 تاریخ میں سعودیہ کے حساب سے چاند دیکھنے کے وہ لوگ عرفہ میں ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ تو ہم آپ کو صحیح دلیل کی طرف واپس لوٹاتے ہیں۔ دراصل اسلامی اور ہجری مہینے کی تعین اسلامی حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی کچہری ہر مہینے کی تاریخ کو تعین کر کے لوگوں کے لیے اعلان کرے، کیونکہ اس کے ساتھ اول تو روزے کا مسئلہ ہے۔ پیارے رسول نے واضح طور پر رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ توڑو۔ اگر چاند نہیں نظر آیا 29 کے دن تو 30 تاریخ تک مکمل کر کے عربی مہینہ، پھر دوسرے دن سے روزہ رکھو۔ یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیارے رسول کے زمانے میں مدینے میں جب چاند دیکھا جاتا تھا تو پوری دنیا کے لوگ رکھتے تھے مدینے کے روزے کے ساتھ، یا کیسے کرتے تھے؟ ان کو تو حقیقت میں یہ چیز کہنا کہ نہیں سب لوگ رکھتے تھے، یہ بڑی غیر معقول بات ہے۔ خبر کیسے لگے گی؟ صرف مکے اور مدینے میں فرق اتنا ہو جائے گا کہ اگر خبر دینے والا پہنچے مکہ جا کے خبر دینے کے لیے تو 8 دن کے بعد پہنچے گا۔ اس وجہ سے جو اصل قاعدہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ دیکھ کر کے وہاں کی حکومت اعلان کرے کہ آج ہمارے یہاں چاند پہلے رجب کے مہینے میں سوموار کو پہلی تاریخ ہے، اگرچہ مکے میں اس سے پہلے منگل کو رہی ہو یا اتوار کو رہی ہو۔ اس طرح ہر جگہ کی حکومت کے اوپر فرض ہے، حکومت اسلامیہ کے اوپر، کہ جہاں مطلع یعنی ایک جگہ سے دیکھنے کے بعد دوسری جگہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس کی کیا مسافت ہو سکتی ہے، اس کو علماء اور علماء فلک مل کر کے ایک انتظام کر سکتے ہیں کہ اگر مکے میں دیکھا گیا تو اس کے سمت میں جتنے ہیں مکے کے دائیں اور بائیں، وہ دائیں اور بائیں مکے کے اگر چہرہ مغرب کی طرف چاند جہاں سے نکلتا ہے ادھر منہ کر کے کھڑا ہو تو کتنی دور تک نظر آ سکتا ہے مکے کا دیکھا ہوا چاند؟ تو اس درمیان جتنے لوگ دیکھیں گے یا جن کو خبر پہنچے گی ان کو روزہ رکھنا، کیونکہ مطلع ایک ہوا، اور مطلع مانے چاند نکلنے اور چاند ڈوبنے کا اعتبار۔ اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے
قریب مولا ابن عباس کو بھیجا شام میں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام کے لیے، وہ کام مکمل کر کے واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند دیکھا وہاں؟ تم نے چاند دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے۔ کس دن؟ جمعہ کی دن سنیچر کی رات کو، یعنی سنیچر کا پہلا دن تھا روزے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن اتوار کی رات کو دیکھا ہے، تو ہم لوگوں کا روزہ پہلا اتوار کو ہوگا، اگرچہ شام والوں کا سنیچر کو ہے۔ ولا نزال نصوم، برابر ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ چاند نظر آئے یا 30 رمضان پورا کر دیں۔ یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لفظ ان کا ہے، یہ معنی ہے کہ یہی حکم دیا ہمیں پیارے رسول نے۔ گویا مطلع نکلنے اور ڈوبنے کا اعتبار ایک اصل ہے اسلامی مہینوں کے تعین میں، اور اس کے پیچھے جو کچھ احکام ہو سکتے ہیں روزے کے یا 15 روزہ اور عید کے، اسی طرح 13، 14، 15 جو ایام بیض ہیں ان کی تعین کے لیے، اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں 10 ذی الحجہ کی جو فضیلت ہے اس کی تعین کے لیے اسی چاند کا اعتبار ہر ملک کو اپنے اعتبار سے کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ یقیناً جس طرح نمازوں میں فرق مانتے ہیں کہ نہیں سب، اگر اس وقت سعودیہ میں 10 بجے ہیں تو انڈیا میں 12:30 بجے یعنی ظہر کا وقت یا ہو جائے گا، یہاں کے 10 بجے وہاں 12:30 بجے ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکے کے ساتھ ہر چیز میں چلنا چاہیے، تو اپنی نماز بھی جو سعودیہ کے آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں 10 بجے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح چین والے بھی 10 گھنٹہ پہلے ظہر پڑھنا شروع کر دیں، بہت اشکال آئے گا۔ اور ہمارا دین الحمدللہ ایک ضابطہ اور قانون کا دین ہے جو تمام لوگوں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر ایک کے لیے پیارے رسول ہیں اور ہر ایک کے لیے ان کا حکم ہے۔ اور جب ہمیں ڈائریکشن حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ ہدایت آپ کی حدیث سے ملتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شام اور مکے میں جو فرق ہوا، اس طرح کا فرق اگر چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے تو ان کو اپنے چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، 9ویں تاریخ، 10ویں تاریخ کی تعین کرنی ہے۔ 14، 13، 14، 15 ایام بیض بھی اسی سے تعین کرنی ہے۔ روزہ بھی اگر مکے سے 2 دن پیچھے 2 دن پہلے ہو رہا ہے تو اپنے اعتبار سے اس کو کرنا، کیونکہ یہی چیز اسی پر دین مکمل ہوا تھا۔ اس زمانے میں تو جاننا مشکل تھا کہ مکے سے اگر چلتے تو مدینے سے خبر دینے مکے تو 8 دن کے بعد پہنچتے، کس کو خبر لگتی؟ البتہ یہ چیز رہی ہے کچھ علماء کا کہنا، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، ہر جگہ کے نوجوان چاند دیکھیں، جہاں حکومتیں نہیں اپنی ہماری مدد کر رہی ہیں تو ہر جگہ ہر شہر میں نوجوانوں کی ٹیم ہو، وہ جا کر کے دیکھیں اور آ کر کے علماء کی ٹیم کو خبر دیں، علماء ایک اعلان کریں۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ مسلمانوں میں کوئی اتحاد ہو، یا خاص طور پہ جماعت اہل حدیث کا یہ فرض ہے جو حدیث پر عمل کرنے والے اور سنت پر عمل کو زندہ کرنا چاہتی ہے، یہ انتظام پورے انڈیا میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہوں وہ کریں۔ اور یہ کہنا کہ نہیں اب مکہ ہی اصل ہو گیا، یہ یقیناً پرانے زمانے کے عمل کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنے لمبا دن ہوگا تو اس میں کیسے نماز پڑھو گی، یہ بھی بتا دیا آپ نے، تو پھر یہ بھی بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، اگر تمہیں معلوم ہو سکے کہ مکے میں جس دن عید ہو رہی ہے، جس دن عرفہ ہو رہا ہے، اسی اعتبار سے کرو، ضرور بتا دیتے۔ جب نہیں بتائے، یہ سب اصولی مسائل ہیں ان کی روشنی میں اور متفق علیہ مسائل ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ہر ایک کا مطلع، اب اس کی تعین میں صرف اختلاف ہو سکتا ہے کہ مطلع کہاں سے، شام سے مدینے کا کتنا فرق تھا، 1000 میل کا، اس طرح کے میلوں کا اندازہ کر کے دیکھا جائے، کوشش کی جائے۔ اگر وہاں نہیں نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہاں چاند نہیں ہوا، وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، اور پھر جنہوں نے دیکھا وہ رکھیں گے۔ آگے چل کر کے کوئی کہہ سکتا ہے پھر شب قدر، ٹھیک ہے، وہ رب جو ہر جگہ تہائی رات جب باقی رہ جاتی مکے میں تو اترتا ہے،
وہی تہائی راہ جب باقی رہتی ہے تو مکہ انڈیا میں اترے گا، چین میں بھی اترے گا، پوری دنیا میں اترے گا۔ ہم رب کی قدرت کو رب کو اپنی قدرت سے عاجز نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس نے کہا ہے وہ کرے گا، کوئی اشکال نہیں اس میں۔ لے دے کر کے خلاصہ یہ ہوا کہ ہر جگہ کا مطلع روزہ رکھنے کے لیے 13-14 کی تعین کے لیے، اول ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ اور عرفہ کے لیے، اور جتنی تاریخیں اس طرح ہو سکتی ہیں چاند سے متعلق، وہ ہر جگہ کے چاند سے متعلق ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بڑے تعجب کی بات ہے کہ 7ویں صدی، 7ویں یا 8ویں، 700 کچھ یا 800 کچھ میں ایک عالم تھے الحنبلی، جنہوں نے ایک کتاب لکھی المستوعب، فقہ کے بارے میں۔ مستوعب یعنی استیعاب کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک شہر میں کہیں دیکھا گیا چاند تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے واجب ہے کہ روزہ رکھیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کس بیس پر انہوں نے کہا، جبکہ خود یعنی 100-200 کلومیٹر پہنچنا بھی رات بھر میں مشکل ہو جاتا ہے خبر دینے کے لیے۔ البتہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے بہت ہی واضح ہے، وہ کہتے ہیں جہاں چاند دیکھا گیا اور جہاں تک خبر پہنچ سکے اس دن، اس تاریخ میں، رات میں مغرب کے وقت دیکھا گیا، رات میں سحری کے وقت تک جہاں کہیں خبر پہنچ سکے، اور وہاں اگر خبر پہنچی اتنی دور تک تو ان لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ روزہ رکھیں۔ یہ بات معقول ہے، لیکن ریڈیو، ٹیلی ویژن اور نئی ایجادات کی روشنی میں یہی خرابیاں پیدا ہوئیں، جن کی وجہ سے لوگ جو ہے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلکی اعتبار سے چاند کو دیکھیں گے، چاند پیدا ہو گیا، چاند پیدا ہوا کہتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے گا، پھر بھی روزہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پورے طور پر غلط ہیں۔ تو شرعی طور پر چاند کے دیکھنے اور چاند کے ڈوبنے کا ہی معیار ان سب چیزوں میں ہے، جہاں تک روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے تو اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، قبول کرے، ہم یہی کہیں گے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف لگ رہا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ واضح ہے۔